حضرات گرامی قدر، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کی توفیق و عنایت سے جمعہ کے مبارک دن اس پاک بارگاہ میں حاضری اور سجدہ کی توفیق مل رہی ہے۔ اللہ کے حضور حاضر ہونا، نیکی، عبادت، سجدہ، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، مانگتے رہنی چاہیے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی۔ میرے محترم دوستو، دنیا ساری کی ساری اللہ رب العزت کی قدرت اور تخلیق کا شاہکار ہے۔ آج دنیا کو گلوبل ویلیج کہا جاتا ہے۔ جس طرح ایک دیہات اور گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، رہن سہن، مزاج، زبان، قوم، قبیلہ، اخلاق، نظریات، ایک گاؤں میں رہنے والوں کو ہر دوسرے کے متعلق پوری معلومات ہوتی ہے، کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا۔ نسلوں تک کو ایک دوسرے لوگ جانتے ہوتے ہیں۔ یہی حال اب بن گیا دنیا کا۔ جنہیں سلیقہ ہے، رسائی ہے، دلچسپی ہے، ان کے سامنے بھی اب دنیا ایک گاؤں ہے۔ اسباب میسر ہوں تو دنیا کو گاؤں بنا کر پوری دنیا میں گھومے، مشاہدہ کرے، اور اگر دنیا گھومنے اور باہر نکلنے کے مواقع نہیں تو گھر بیٹھے بیٹھے بھی دنیا دیکھی جا سکتی ہے، سمجھی جا سکتی ہے۔ قدرت کی تخلیق کے شاہکار اور مختلف نوع کی چیزیں کھلی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہیں بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا اگر تصور کو وسیع کریں اور اوپر سے پوری دنیا کو نیچے دیکھیں، اللہ کی قدرت کے نظارے، اس کی تخلیق کے شاہکار کو ملاحظہ کریں گے ہی۔ صرف ایک پہلو دیکھ لیں کہ اللہ نے صرف انسانوں میں ہی، باقی مخلوقات کو چھوڑے صرف انسانوں میں ہی کیسی کیسی ورائٹیز رکھی۔ دنیا کے مختلف ممالک، مختلف خطوں پر غور کریں، مختلف انواع و اقسام کے انسان بستے ہیں، مختلف زبانیں ہیں، رہن سہن کے اپنے طور طریقے ہیں، اپنی زندگی گزارنے کے اپنے اصول و ضوابط ہیں۔
الغرض حیران ہو جائیں گے کہ کیا کیا ورائٹیز قدرت نے پھیلا رکھی، حیران ہو جائیں گے۔ ہر خطے کا موسم الگ، زبان الگ، ضرورتیں الگ، رہن سہن کے طور طریقے الگ، مزاج الگ۔ جہاں اس غور و فکر سے اللہ جل شانہ کی قدرت سمجھ آتی ہے، اس کی شان تخلیق سمجھ آتی ہے، وہاں میں ایک اور پہلو پر توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ غور کریں کہ جب انسان ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف چلتا ہے، نقل مکانی کرتا ہے، تھوڑے عرصے کے لیے جاتا ہے، تو سب سے بنیادی چیز جس علاقے میں جا رہا ہے وہاں کے ماحول کو سمجھنا ہے، ضرورتوں کو دیکھنا ہے، موسم، قانون، مزاج، زبان۔ چنانچہ جو لوگ دنیا میں ادھر سے ادھر اپنی ضرورتوں یا سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، ملک کے اندر بھی دور دراز، سب سے بنیادی چیز یہی دیکھتے ہیں، وہاں موسم کیسا، لباس صاف کیسا ہونا چاہیے، زبان کون سی ہے، وہاں کی ضرورتیں کیا ہیں، وہاں کے معاشرتی ملکی قوانین کیا ہیں۔ اگر کوئی شخص اس چیز کا لحاظ نہیں کرتا، بیگ اٹھا کر جس طرف من کرے دل کرے نکل پڑتا ہے، تو دوسری جگہ جا کر پریشان ہوتا ہے۔ اب کاٹن کے کپڑے پہن کر مری نران کا گان پہنچ جائے، یا شدید گرم کپڑے لے کر کسی گرم ترین جگہ پہنچ جائے، یا زبان آتی نہیں، ایسے علاقہ ایسے ملک پہنچ جائے جہاں لفظ بھی نہیں سمجھ آ رہا، نہ بول سکے نہ سن سکے، کسی ایسی جگہ چلا گیا جہاں پر وہاں کے قانون کا اسے پتہ نہیں، تو کہیں نہ کہیں جا کر یہ پھنس جائے گا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ نقل مکانی سے پہلے جس طرف رخ کرنا ہے وہاں کی ساری معلومات، ساری ضرورتیں، سب کچھ پورا سروے ہو، تیاری ہو۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ نے جس طرح دنیا میں مختلف خطوں کے، مختلف انسانوں کے مختلف حالات رکھے ہیں، مختلف ضرورتیں رکھی ہیں، ایسے اللہ نے دو جہان بنائے ہیں، دونوں جہانوں کی حقیقتیں بھی مختلف ہیں، ضرورتیں بھی مختلف ہیں، زبانیں بھی مختلف ہیں، دونوں جہانوں کے حالات بھی مختلف ہیں، قانون ضابطے بھی مختلف ہیں۔ ایک جہان یہ دنیا کا ہے جسے ہم جی رہے ہیں، دوسرا جہان آخرت کا ہے جو ہم نے یقینی طور پر دیکھنا ہے۔ انسان حیرت میں پڑ جائے اگر سوچے کہ دونوں جہانوں کے حالات بالکل ایک دوسرے سے مختلف، زبانیں مختلف، ضرورتیں مختلف، مسائل مختلف، اصول ضابطے قوانین مختلف۔ کوئی بھی چیز دونوں جہانوں کی، دنیا آخرت، ایک جیسی نہیں ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے
کہ کبھی ہم اس پر غور کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ جو معاملات یہاں ہیں وہاں کسی صورت بھی نہیں۔ اسے اس طرح سے سمجھ لیں، قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے متضاد چیزوں کا اکٹھا ذکر کیا۔ دوران تلاوت کبھی غور ہو، دن کے ساتھ ہی رات کا ذکر، زندگی کے ساتھ ہی موت کا ذکر، ایمان کے ساتھ کفر کا ذکر، ہدایت کے ساتھ گمراہی کا ذکر، جنت کے ساتھ دوزخ کا ذکر، ماننے والوں کے ساتھ نہ ماننے والوں کا ذکر، علم کے ساتھ جہالت کا ذکر۔ متضاد چیزیں قرآن پاک میں ذکر کی گئیں اکٹھی۔ وہ اس لیے کہ متضاد چیزیں جب بندہ دیکھ لے تو دونوں کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے۔ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، آپ سے کہا گیا ایک میٹھی ہے ایک کڑوی ہے، دونوں آپ دیکھ لو، چیک کر لو، چکھ لو۔ جب آپ دونوں کو چیک کر لیتے ہیں، چکھ لیتے ہیں، اب آپ کو سمجھ آ جاتا ہے یہ میٹھا ہے کتنا میٹھا اور یہ کڑوا ہے کتنا کڑوا۔ ایسے ہی اللہ جل شانہ نے دونوں جہان دنیا اور آخرت قرآن پاک میں جگہ 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 اکٹھی ذکر کی ہیں۔ ہم نے یہ دو جہان بنائے ہیں، یہ دنیا ہے یہ آخرت ہے، دنیا کی یہ حقیقت ہے آخرت کی یہ حقیقت ہے، دنیا کی یہ ضرورتیں ہیں آخرت کی یہ ضرورتیں ہیں، دنیا میں یہ ہو رہا آخرت میں یہ ہوگا۔ دوران تلاوت کبھی غور ہو تو اس چیز پر ضرور توجہ ہونی چاہیے۔ قدرت نے یہ ہمارے لیے ذکر کیا ہے تاکہ ہم دونوں جہانوں کی حقیقت بھی سمجھیں اور ضرورت بھی۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ چونکہ خالق ہیں دنیا کے بھی اور خالق ہیں آخرت کے بھی، جو شخص کسی چیز کو بنانے والا ہوتا ہے، پیدا کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنی پروڈکٹ کو زیادہ اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اس لیے سیانہ بننے کے بجائے کہ میں پڑھا لکھا ہوں اور میں دنیا کو اپنے علم سے سوچوں گا اور اپنی نگاہوں سے دیکھوں گا اور جو کانوں سے سنوں گا اس کے مطابق دنیا کو برتوں گا، یہ بے وقوف ہے۔ دنیا کو سمجھنا ہے تو اس طرح سمجھنا پڑے گا یا فائدہ ہوگا جس طرح دنیا بنانے والے نے بتایا۔ استری بنانے والے نے صرف استری بنائی نہیں، کوئی بھی مشینری بنانے والے نے صرف مشینری بنائی نہیں، اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اس کے مطابق استعمال کریں تو نفع ہے، اور اگر کہے جی کہ میں نے پیسے بھرے ہیں میری مرضی میں جس طرح مرضی استعمال کروں تو نقصان اٹھائے گا۔ عقل مندی یہی ہے کہ بنانے والے کے اصولوں پر چیز استعمال ہو۔ دنیا بنائی اللہ نے، دنیا کی ہر چیز بنائی اللہ نے، اب یہ دنیا بنانے والے کی مرضی پر استعمال ہوگی، اس کی مرضی چاہت پر گزرے گی، پھر فائدہ ہے۔ آخرت رب کائنات نے بنائی ہے، لہذا آخرت کی وہی حقیقت ہے جو بنانے والے نے بیان کر دی۔ میرا اور آپ کا یا دنیا کے کسی انسان کا فلسفہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔
3 باتیں میں عرض کر چکا ہوں، خدا کرے کوئی سمجھا ہو۔ پہلی بات یہ عرض کی ہے کہ کائنات میں قدرت کی تخلیق کے مختلف رنگ ہیں، ورائٹیز ہیں، مختلف خطے ہیں، طرح طرح کے لوگ ہیں۔ ادھر سے ادھر کوئی جائے تو سوچ سمجھ کر جائے وہاں کی ضرورتیں کیا ہیں، حالات کیا ہیں۔ دوسری چیز میں نے عرض کی، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ایسے ہی میں نے 2 جہان رکھے ہیں، دنیا بھی آخرت بھی، دونوں کی ضرورتیں الگ ہیں، حقیقتیں الگ ہیں، حالات الگ ہیں۔ تیسری بات میں نے عرض کی کہ اللہ ہی بتائیں گے دنیا کیا اور آخرت کیا، وہی معتبر ہے، میری اور آپ کی سوچ نہیں۔ آگے چلیے، اللہ ہی سے پوچھتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ذرا سی تحقیق کر لیتے ہیں کہ اللہ آپ نے دنیا بنائی تو میری رہنمائی کیجئے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، میں اسے کیسے سمجھوں، میں اس کے بارے میں کیا خیال کروں۔ جب مجھے سمجھ آ جائے گی کہ دنیا کیا ہے تو پھر دنیا کی ضرورتیں، دنیا کے مسائل، دنیا گزارنے کا سلیقہ طریقہ اس پر بات ہوگی۔ پہلے تو یہ سمجھ آئے کہ دنیا ہے کیا۔ اب تک جو دنیا کو دیکھا یا سمجھا اس میں تو دنیا صبح و شام ہے، اس میں تو دنیا روٹی پانی ہے، اس میں تو دنیا 1000-1500 ہے، اس میں تو دنیا یہ چھوٹے چھوٹے معاملے مسئلے ہیں، کچھ حل ہو گئے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، کچھ نئے پیدا ہو رہے ہیں، کچھ نئے پیدا ہونے ہیں۔ یہ ایسے ہی صبح سے شام تک دنیا دن اور راتیں گزر رہی ہیں، کولو کے بیل کی طرح۔ وہ بیل جس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے، سارا دن وہ گھومتا رہتا ہے، تیل نکلتا رہتا ہے۔ بیل سمجھتا ہے میں دنیا کے اگلے کنارے پہنچ گیا، آنکھوں سے پٹی اترتی ہے تو وہیں کا وہیں۔ اب تک دنیا جو ہم نے سمجھی وہ تو یہ ہے، لیکن آج پوری توجہ دھیان سے اللہ سے پوچھتے ہیں، اے باری تعالیٰ آپ ہی فرمائیں یہ دنیا آخر کیا ہے، آپ نے پیدا کی، آپ خالق ہیں، یہ آپ کی تخلیق کیسی ہے۔ حیرت میں ڈوب جائیں، اللہ جل شانہ نے دنیا کی حقیقت کیسے کیسے بیان فرمائی ہے۔ ایک مثال سے آغاز کروں گا، اور مثال بھی اپنی طرف سے نہیں، اللہ نے دنیا سمجھانے کے لیے خود یہ مثال دی۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزل اللہ من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح ہشیما تذروه الرياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ عجب الفاظ ہے۔ فرمایا سنو، ہم نے دنیا بنائی، ہم سمجھاتے ہیں کہ دنیا کیا ہے۔ یوں سمجھو آسمان سے بارش اتری، کسان نے بیج ڈالا ہوا تھا، بارش آئی، کسان خوش ہو گیا، وقت پر بارش ہو گئی، لہذا اس بیج تک پانی پہنچا اور اس سے کونپل نکلی، پودا بننا شروع ہوا۔ زمیندار ایک ایک دن اس کا سیر سیر خون بڑھتا ہے جب وہ اپنی فصل کو پھلتا پھولتا دیکھتا ہے۔ فصل آگے بڑھتی گئی، کسان پر امید ہوتا گیا، خوش ہوتا گیا، پھر فصل تیار ہو گئی اور ایک وقت آیا کہ فصل بالکل پک گئی۔ کسان نے اس فصل کو اکٹھا کیا، دانے الگ کیے، بھوسا الگ کیا، مثال کے طور پر گندم ہی تھی،
جب وہ اٹھانے لگا، اناج اٹھانے لگا، سال بھر کی محنت اٹھانے لگا، اچانک طوفان آیا اور سب کچھ اڑا کر رکھ دیا۔ پورا منظر سمجھو، اگر سمجھ سکو تو یہ مثال قرآن پاک نے ذکر کی۔ فرمایا اب دیکھو کسان پر کیا گزری، یعنی بیج ڈالنے، بارش اترنے سے لے کر لمحہ 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 وہ فصل پکنے تک، اکٹھی ہونے تک، اٹھا کے گھر لانی تھی، طوفان آیا، سب کچھ اڑا کر لے گیا۔ فرمایا یہ دنیا ہے۔ مثلو ہذہ الحیات الدنیا، لفظ دوہرا رہا ہوں دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ اللہ فرماتے یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے۔ انسان آغاز کو دیکھے، اللہ نے اپنی قدرت سے ناپاک قطرے سے اسے وجود بخشا، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے تک اس کے رزق کا سامان بنایا جو اسے زندگی دے۔ یہ پھلتا پھولتا رہا، بچپن سے جوانی اور پھر آگے تک چلتا رہا۔ ہر ضرورت کی چیز جسے ہم نے دیے رکھی، بچپن سے آگے تک اس کے خواب بدلتے رہے اور ہم وہ خواب پورے بھی کرتے رہے۔ یہ سوچتا رہا، یہ محنتیں کرتا رہا، اس نے دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کی، دنیا کے لیے غور و فکر کیا، دنیا کے لیے اس نے محنت ریاضت کی، اس نے جو چاہا وہ پا لیا۔ گھر بار، بیوی بچے، آسائش، آرام، دنیا کی ہر چیز اسے میسر ہو گئی۔ سمجھو وہ کسان کی کھیتی جیسے تیار ہو گئی تھی، اب اٹھانی تھی۔ جب سارے خواب پورے ہو گئے تو ایک دن میرا فرشتہ اس کے پاس پہنچا، اسے خبر ہی نہیں تھی، اس نے روح نکالی اور واپس لے گئی۔ اب 50-60 سالہ محنت ریاضت، جو چاہا وہ پا لیا، وہ دولت بھی دھری کی دھری رہ گئی، وہ مکان بھی، وہ بیوی بچے بھی، وہ گاڑی بھی، وہ جسم کا لباس بھی، جو کچھ اکٹھا کیا تھا سب کا سب ہوا ختم۔ لٹھے کا کفن ہے، مسجد کی چارپائی ہے اور مٹی کا گھر۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اب تم اسے جو چاہو مرضی سمجھو، میں نے دنیا بنائی، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ دنیا کی زندگی ہے۔ لہذا شیخ چلی بننا چھوڑو، بہت لمبے لمبے منصوبے، بڑی بڑی امیدیں، اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے، جانا پڑے گا۔ یہ جیل روڈ ایسے ہی ٹریفک چلے گی، ایسی کاروبار زندگی ہوگی، یہی کھانے پینے ہوں گے، سارا کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ جانا کس نے ہے؟ میں نے، آپ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، ہم بتا رہے ہیں یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی سمجھنا، ہم ہر چیز پر قادر ہیں۔ ایسے نہ ہو کہ کسی کے خیال میں آئے کہ چلو قدرت نے دنیا بنائی اور یہ دنیا کا ضابطہ کہ دنیا چھوڑنی ہے تو یہ اوروں کے لیے ہے۔ نہیں،
بادشاہ بھی برابر، فقیر بھی برابر، دونوں کو مرنا ہے، بھوکا بھی برابر، پیسے والا بھی برابر، دونوں کو مرنا ہے، نیک بھی برابر، برا بھی برابر، سب کو مرنا ہے، کوئی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے ساری کی ساری دنیا، مثال سمجھا دیں۔ ایک اور آیت شریفہ دیکھ لیں، ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ ہم سمجھائے دیتے ہیں دنیا کیا ہے۔ توجہ، دنیا والے بڑے بڑے فلاسفر ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہوں، آکسفورڈ، لندن یا کسی بڑے سے بڑے ادارے کے تعلیم یافتہ، وہ دنیا کو دیکھتے ہیں اپنی نظر سے۔ ہم دنیا کو پیدا کرنے والے، ہم بتاتے ہیں دنیا اور حساب سے۔ تو سنو دنیا کیا ہے؟ فرمایا دنیا تو زینت ہے، بناؤ سنگار ہے، آرائش نمائش ہے۔ بناؤ سنگار سمجھتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے گاڑی اور ایک ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیکوریشن۔ ٹھیک، بناؤ سنگار یہ ہے، ایک ہوتا ہے مکان اور ایک شادی بیاہ کسی موقع پر اس کی ڈیکوریشن، زینت۔ ایک ہوتے ہیں آپ، اور دوسرا جب آپ ہیئر سیلون جاتے ہیں اور پھر ڈیکوریشن کرتے، وہ اڑتے بابے بھی کر دے ماشاءاللہ۔ تو فرمایا دنیا یہ زینت ہے، یہ آرائش ہے، یہ ڈیکوریشن ہے۔ کیسے؟ اب سمجھو تو صحیح کیسے۔ مکان اپنی جگہ موجود، لائٹنگ کی، کسی موقع کے اوپر سجایا، ڈیکوریشن کی۔ یہ ڈیکوریشن اب جب تک مکان ہے ساتھ رہے گی۔ کیا عرض کر رہا؟ ڈیکوریشن جو کرواتے ہیں مکان پر کتنے دن رہتی ہے؟ سال یا 2 سال؟ اچھی لگتی ہے، سامنے سے اچھی لگتی ہے۔ اور مزے کی بات کیا؟ ہوش سے بیٹھو، مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ مکان نظر ہی نہیں آتا، ساری توجہ ڈیکوریشن پر ہوتی ہے، سجاوٹ پر۔ کوئی مکان سجا ہے، فوراً اسے دیکھتے ہی، اور مزے کی بات ڈسکس بھی ڈیکوریشن ہی ہوتی ہے۔ اب کروڑوں کا مکان بنا ہے، مکان ڈسکس نہیں کریں گے، ڈیکوریشن۔ یہ زیب و زینت ہے، وہ وقتی ہوتی ہے لیکن نظروں کو کھینچنے والی، توجہ کو کھینچنے والی، ڈسکس بھی وہی ہوتی ہے۔ کیا قدرت نے مثالیں دی ہیں۔ فرمایا فلسفوں کو چھوڑو، دنیا کی باتوں کو چھوڑو، ہم بتاتے ہیں دنیا کیا ہے۔ دنیا یہ ڈیکوریشن ہے۔ کیا مطلب؟ ایک تو تھوڑی دیر کے لیے ہے، دوسرا آنکھوں کو دیکھنے کو اچھی لگتی ہے، تیسرا ساری توجہ ہی اس پر ہوتی ہے، چوتھا ڈسکس بھی وہی ہوتی ہے، اور ڈیکوریشن کے پس منظر میں جو نیچے مکان ہے وہ بھول جاتا ہے۔ کیسی مثال ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ ہم سمجھاتے ہیں دنیا کیا؟ یہ ڈیکوریشن ہے، زینت، آرائش، نمائش، سنگار۔ ایک اور آیت شریفہ دیکھ لیں، ہم سمجھنا یہ چاہ رہے ہیں، مضمون پر گرفت رکھیں کہ آخر یہ دنیا کیا ہے۔ فرمایا انما اعلموا انما هذه الحیات الدنیا لعب و لہو۔ اب یہ ساری مثالیں، پہلی وہ کھیت والی تھی، دوسری زینت والی، اب تیسری سنو۔ فرمایا ہم بتاتے ہیں دنیا کیا ہے، تو سنو اور اچھی طرح سمجھو کہ دنیا کھیل ہے یا پھر تماشا۔ کھیل اور ہوتا ہے، تماشا اور ہوتا ہے۔ کھیلتے 10 سے 12 20 سے 25 لوگ ہیں، تماشا دیکھنے والے لاکھوں،
ذرا حقیقت سمجھنا، یہ گپ شپ تو ہے نہیں قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا دنیا ہے کھیل اور تماشا، تو کھیلتے تھوڑے لوگ ہیں، تماشائی زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک تو اس زاویے سے سمجھو کہ دنیا کیا ہے۔ دنیا کے اندر کھیلتے کچھ ہیں، زیادہ تماشائی ہیں۔ ٹھیک، کھیلتے کچھ ہیں، زیادہ تماشائی ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ اس دنیا کو بنانے کے لیے، اس دنیا کو پانے کے لیے، دنیا میں اپنے ہدف پر پہنچنے کے لیے کچھ کرنے والے تھوڑی ہیں، باقی تو سب نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے یا پھر بابا جی کے تعویذ پر چھوڑا ہوا ہے۔ ٹھیک، کرنے والے کم ہیں۔ بھائی حالات اگر خراب ہیں، جیب تنگ ہے، مسائل حل نہیں ہو رہے تو محنت کرو۔ گھر میں اگر نفرتیں ہی نفرتیں ہیں، جھگڑے ہیں، مسائل ہیں تو حل کرنے کی کوشش کرو۔ ایسے دوسرے مسائل کے اندر پڑے ہیں تو اس سے نکلنے کی تدبیر اختیار کرو۔ کچھ کرو تو صحیح۔ اب صرف بندہ تماشائی بن کر بیٹھ کر دیکھتا رہے تو اس سے تو بات نہیں بنے گی۔ یہ معاملہ دینی نقطہ نظر سے بھی ہے، دنیاوی نقطہ نظر سے بھی۔ دنیا میں بھی ہم صرف تماشا دیکھ رہے، کرنا ورنہ کچھ نہیں۔ آخرت کے حوالے سے بھی ہم تماشا ہی دیکھ رہے ہیں، کرنا ورنہ کچھ نہیں۔ ٹھیک، اس وقت دنیا ایک جملے پر چل رہی ہے، ویکھی جائے گی، کل صبح ویکھی جائے گی، حالات تنگ ویکھی جائے گی، گھروں میں لڑائیاں ویکھی جائے گی، مرنا ہے ویکھی جائے گی، قبر ہے ویکھی جائے گی، آگے پہنچنا ہے ویکھی جائے گی۔ یہ دنیا ساری ویکھی جائے پر چل رہی ہے اور یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ بات سمجھیے، اس لیے کچھ کرنا ہے، تماشائی نہیں بننا۔ دنیا ہے کھیل اور تماشا۔ ہم سمجھاتے دنیا کیا؟ فرمایا دنیا ہے کھیل اور تماشا۔ اور سمجھو کھیل اور تماشا کتنے مہینے کا ہوتا ہے؟ بولو تو صحیح۔ تھوڑی دیر کا، گھنٹہ ہو، 2 گھنٹہ، دن ہو جائے۔ کھیل اور تماشا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ پوری دنیا میں کھیل اور تماشے کے رولز ہیں، میں اور آپ ان سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اللہ سمجھا رہے ہیں دنیا کیا ہے، اور بہت ہی آسان مثال سے فرمایا میرے بندو میں نے دنیا بنائی، میں بتاتا ہوں دنیا کھیل اور تماشا ہے۔ کھیل اور تماشا ہمیشہ نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، کھیل ختم، گھر واپس۔ تو یہ ساری دنیا جو تم نے بنا رکھی، سوچ رکھی، جال بن رکھا، یہ اور وہ اور گھر اور بچے اور پیسہ اور گاڑی اور یہ کروں گا اور وہ ہوگا اور پھر یہ اور پھر وہ، یہ سارے کا سارا چکر کھیل ہے، اس نے ختم ہونا ہے۔ بعض دفعہ کھیل کا دورانیہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ کھیل ایسی سچویشن میں جا پڑتا ہے کہ اس کا دورانیہ نہیں ہوتا، بس اچانک سے کھیل ختم ہوتا ہے۔ یہ دنیا ایسا کھیل ہے، اس نے اچانک سے ختم ہونا ہے۔ ٹھیک، ایک بات اور بتائیں، آپ سیانے لوگ ہیں، کھیل تماشا جب ختم ہو جائے تو پھر ٹرافی ملتی ہے، کپ ملتا ہے۔ کپ کس کو ملتا ہے؟ کہ جو سب سے قریب بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا ہو یا دور بیٹھا ہو؟ جی پچھلے بھی بولو، کھیل رہا، تماشائی کو کچھ نہیں ملتا، کوئی انعام شنام کوئی چیز نہیں، جی وہ بھی۔
ہاں کیسی مثالیں قدرت نے دی ہے. اس لیے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ دنیا وہ نہیں جو میں سمجھتا ہوں، دنیا وہ ہے جو دنیا بنانے والے نے بتائی. دنیا بنانے والے نے کہا زیادہ دل نہ لگانا، خوش فہمیوں میں نہ رہنا، بڑی لمبے چوڑے خواب بھی نہ دیکھنا. دنیا ہے کھیل تماشا، کھیل تماشا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. دنیا ہے کھیل تماشا، کھیل تماشے میں کپ وہ اٹھاتا ہے انعام اسے ملتا ہے جو میدان کے اندر ہوتا ہے. تماشائی کو کچھ نہیں، شور ملتا ہے، مٹی کٹا ملے گا، دھول ملے گی، آخر میں خود کو کوستا ہوا واپس جائے گا. ہمیں ٹائم ہی برباد کیا. صحیح. ہاں میرے پیارو، کیا زبردست اللہ کے سمجھانے کا انداز ہے. اگر پورے دھیان سے جاؤ تو اسی کیفیت میں ہی اللہ پر پیار آ جائے. جیسے کوئی معصوم بچے کو، نہ سمجھ بچے کو بٹھا کر بار بار ایک چیز سمجھاتا ہے، نہیں میرے بچے ایسے دیکھ، یہ بھی تو دیکھ، یہ بھی تو دیکھ، ایسے سمجھا. اسی طرح مثال دے کر سمجھا، دیکھو میں نے دنیا بنائی نا، میں بتا رہا ہوں یہ تو کھیتی باڑی ہے، فصل ہوئی، تیار ہوئی. میں بتا رہا ہوں یہ تو زیب و زینت ہے، نہ لگانا دل. میں بتا رہا ہوں یہ تو کھیل تماشا ہے. ایک آیت شریفہ اور دیکھو اور وہ اس پوری بات کو نچوڑ دے گی. ارشاد فرمایا، دنیا کے عقل مند سیانے لوگ پڑھے لکھے جتنے سارے کے سارے دماغ مل کر بیٹھ جائیں، وہ دنیا نہیں سمجھ سکتے جو میں سمجھاؤں گا، کیونکہ میں نے پیدا کی ہے، مجھے پتا ہے. میں بتا رہا ہوں وما هذه الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ چوتھی آیت شریف ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا متاع الغرور. ہم سمجھائے دیتے ہیں، لمبی چوڑی بات نہیں، دو لفظی بات ہے. دنیا متاع ہے، دنیا غرور ہے. اکٹھا کر لو یا الگ الگ کر کے سوچ لو، تمہاری مرضی. متاع کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا سامان. عرب، کیا اللہ نے عربوں کو زبان دی، ذہانت بخشی، اسی لیے تو عربی زبانوں کی سردار اللہ نے اپنے محبوب کو زبان بخشی. قرآن کی زبان، جنت کی زبان. عجب. اب ہمارے ہاں تھوڑا سا سامان ہو، شاپر میں پڑا ہو یا ٹرک بڑا ہو، سب کو سامان کہتے ہیں. ٹھیک. عرب ایسے نہیں، وہ تو شہروں کی بھی نسلیں ہیں، سینکڑوں نام ہیں شہروں کے، کہ ہر شہر بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. حیرت میں پڑ جائیں، اس طرح کا شہر تو یہ نام، اس طرح کا شہر تو یہ نام، یہ نسل تو یہ نام، یہ نسل تو یہ نام. شہروں کے بھی نام ہیں اور ان کی ورائٹیوں کو دیکھ کر ہمارے تو سارے ہی شہر ہیں. عربی زبان ہے. خیر، عربی کے اندر متاع کہتے ہیں وہ تھوڑا سا سامان جو ہاتھ میں پکڑا ہو. زیادہ سامان کو متاع نہیں کہتے. سمجھو جیسے شاپر میں پکڑا ہو، پرانے لوگ وہ گٹھڑی سی بنا لیتے تھے، وہ ہو، یہ متاع ہے. ذرا قدرت کی نظر سے دیکھو. اب میری نظر سے دیکھیں یا آپ اپنی نظر سے دیکھیں تو دنیا کتنی لگتی ہو، خواب بڑے، سوچ بڑی. میں اور آپ دیکھیں نا دنیا کو، کیا لگتا ہے؟ یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی اور وہ بھی. میں اور آپ دیکھیں تو نظریں تھک جائیں. دنیا اتنی بڑی، اتنی خوبصورت، اتنا کچھ. جس نے دنیا بنائی وہ کیا کہتا ہے کہ دنیا تو متاع ہے. جیسے شاپر میں پڑا ہوا، ہاتھ میں پکڑا کوئی سامان یا کپڑے کی گٹھڑی سی بنائی ہوئی. اس سے زیادہ اوقات میں بنانے والے کی نظر میں دنیا کی نہیں. لہذا مت سمجھنا اتنا بڑا. اب ذرا بتائیے
کہ جس دنیا کو ہم سوچ رہے ہیں دنیا 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 بڑے خواب، وہ بنانے والے کی نظر میں یہ گٹھڑی سی ہے۔ حدیث پاک میں دوسرے رنگ سے فرمایا کہ دنیا کی حیثیت خالق دنیا خالق کائنات کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ میرے محترم دوستو، سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز کا پھر ایک رزلٹ ہوتا ہے۔ اپنی نظر سے دیکھو تو دنیا بڑی چیز، اس دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے قبر قیامت آخرت سب بھولی، نمازیں اللہ کا نام سب بھولا، یہ دنیا بس کسی طرح آ جائے، ساری کی ساری دنیا کسی طرح آ جائے۔ اوپر دیکھو، بات سمجھو، خالق کائنات کہتے ہیں اس دنیا کے لیے جو اتنا پاگل بن رہا ہے، نمازیں جا رہی مجھے بھول چکا، یہ دنیا تو میرے نزدیک شاپر کا سامان ہے، میرے پاس آؤ، میں تمہیں کیا کچھ دوں گا تمہیں خبر ہی نہیں۔ اس شاپر کے لیے مجھے چھوڑ رہے ہو، میری نماز جا رہی ہے، یہ چھاپر تھوڑا سا، ساری دنیا نہیں، شاپر سا ہے، اس کے لیے مجھے چھوڑا، فجر چھوڑی، ظہر چھوڑی، عصر چھوڑی، مجھے ناراض کیا، میرے حکم توڑے، میرا کہا نہیں مانا، اس کے لیے، اس شاپر کے لیے میں نے کیا کچھ رکھا؟ میری نظر سے تو دیکھو دنیا کیا ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ایک چیز، ایک لفظ بولا، دنیا کیا ہے؟ متاع۔ دوسرا لفظ، دنیا کیا ہے؟ غرور، دھوکہ۔ دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ اب ذرا پوری نظر گھماؤ ساری دنیا پر، دھوکہ ہوتا کیا ہے؟ دھوکہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوچیں کچھ، نکلے کچھ۔ مضمون چونکہ لمبا ہے، کسی نتیجے پر پہنچنا ہے، اب بات کو زیادہ پھیلائیں گے نہیں۔ دھوکہ کیا ہے؟ سوچو کچھ، نکلے کچھ۔ ٹھیک، جب بندہ دھوکہ کھاتا ہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، سوچا کچھ، نکلا کچھ۔ کبھی آپ نے دھوپ کے اندر سفر کیا ہو تو سامنے دیکھو روڈ پر پانی پانی نظر آتا ہے، اسے سراب کہتے ہیں، شاعر لوگوں کو یہ لفظ بڑا پسند ہے، سراب۔ دور نظر دوڑاؤ، پانی پانی پانی، تیز دھوپ میں پانی مانی کچھ نہیں ہوتا، پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، جا رہے ہوتے ہیں، قریب جاتے ہیں، کوئی پانی نہیں، پھر پانی آگے، پھر پانی۔ ٹھیک، سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، اسے دھوکہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، توجہ رکھنا پوری، اللہ فرماتے ہیں میں نے بنائی نا دنیا، تو میں بتاتا ہوں دنیا کیا ہے۔ یہ دنیا ساری کی ساری جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے سب دھوکہ ہے۔ یہ تیرا پیسہ دھوکہ ہے، اوکھے ویلے کم آئے گا، نہیں آئے گا۔ یہ تیری اولاد دھوکہ ہے، کم آئے گی، نہیں آئے گی۔ یہ تیرا مکان جسے بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر دیا، یہ دھوکہ ہے، یہ چلا جائے گا تیرے ہاتھ سے، تجھے نکال دیا جائے گا یہاں سے۔ کوئی رشتہ ناتا، کوئی دنیا کی بڑی چھوٹی چیز، سب دھوکہ ہے، سب دھوکہ ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ اب تک ان میں سے، دنیا کی ساری چیزوں میں سے کوئی کسی کے کام نہیں آئی۔ کیا تم جنازے نہیں پڑھتے؟ ان چیزوں میں سے کوئی ساتھ لے کر گیا نہیں، کوئی رشتہ ناتا کام آیا نہیں۔ کیا کوئی شیر جوان دیکھا ہے کہ ماں مر گئی اور رات ساری قبر میں سرانے بیٹھا رہا کہ آج ماں کی قبر میں پہلی رات ہے، میں ماں کے سرانے بیٹھ کر رات گزاروں گا؟ کبھی دیکھا یا سنا؟ ماں کتنا جاگی تھی؟ یہ کتنی ہی پیاری ماں ہے، بیٹے نے گھر جا کر بستر پر سونا ہے۔
کتنا ہی پیارا والد تھا، بیٹے نے گھر جا کر وہ رات بستر پر گزارنی ہے۔ تو کیا لفظ ہے قدرت کے، اس دھوکے میں پڑھ کر، اس دھوکے میں پڑھ کر۔ اچھا دھوکے میں ہوتا کیا ہے؟ ایک چیز اور بھی ہے، کاش کوئی توجہ سے سمجھے۔ دھوکے میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے کچھ ہوتا ہے، پس منظر میں کچھ، این وقت پہ پتا چلتا ہے یہ تو یہ تھا۔ پرانے زمانوں میں میلے ٹھیلے لگتے تھے تو وہ جادوگر ٹائپ وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے، اس سے کبوتر بنائیں گے، پھر بندر بنے گا، پھر کیا ہوگا۔ پہلے تھے 3 گھنٹے بندہ ہوتے کھلوندا سی، ٹھیک دیہاتی پس منظر کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے جو زندگی گزاری 2 گھنٹے کھلوتے رہنا، پتہ نہیں ہوئے گا۔ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں اس نے اپنی دوائی بیچ دی۔ انہیں کہنا پہلے تے دوائی لاؤ نا تے پھر اور میں انہوں بندر بناؤں کبوتر۔ یہی دھوکہ ہے میرے پیاروں، دنیا یہی ہے۔ یہ میں کوئی اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کے لیے بات کو ذرا ادھر ادھر گھما دیتا ہوں۔ بات تو وہی ہے، قدرت کہتی ہے میں نے دنیا بنائی نا، تو میں بتا رہا ہوں یہ دھوکہ ہے۔ اچھا کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ مرنے کو کہتے ہیں فلاں شخص مر گیا، آنکھیں بند ہو گئی۔ یہی کہتے ہیں نا بھائی، موت کو کیا کہتے ہیں؟ آنکھیں بند ہو گئی، اکھاں میٹ گیا۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ تو یہ لفظ ہے، آنکھیں بند نہیں ہوتی، کھلتی ہیں۔ پہلے بند تھی، پہلے بند تھی 1500، یہ قیمتی نماز کی پرواہ نہیں، نیند پیاری نماز چھوٹ گئی، فجر گئی، زور گئی، عصر گئی، کبھی قرآن نہیں کھولا، رب کو یاد نہیں کیا، بس یہ آ جائے آ جائے آ جائے سمیٹ لوں، میری ضرورتیں، میری خواہشیں، میرے مسئلے، اسی کے اندر پڑا رہا، یہی کچھ نظر آتا رہا۔ وہ قبر بھول گئی تھی، آخرت بھول گئی تھی، اب کھلی آنکھیں، آنکھیں بند نہیں ہوئی، کھلی۔ اب پتا چلا مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ اتنا بڑا دھوکہ، یہ دکان، یہ میری مکان، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ بچے، یہ سارا کچھ۔ میرے پیارو، ایک ہی چیز اب تک دہرائی ہے کہ دنیا ہم جی رہے ہیں، دنیا کی حقیقت سمجھیں، دنیا کی ضرورتیں سمجھیں، دنیا بتانے کا، گزارنے کا سلیقہ طریقہ سمجھیں۔ دنیا وہی سمجھے گا جو دنیا بنانے والے نے جیسے سمجھا اس طرح سے سمجھے گا۔ اپنی طرف سے سمجھنے کی کوشش کی تو نقصان اٹھائے گا۔ بنانے والے نے 4 مثالیں دی، فٹافٹ ذہن میں دہرا لو، اگلے جہان چلے۔ یہ دنیا کھیتی باڑی ہے، فصل ہوتی ہے، کٹتی ہے، کبھی اڑ جاتی ہے۔ یہ دنیا سنگار ہے، زینت، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ دنیا تھوڑا سا سامان اور دھوکہ ہے۔ یہ ساری آیتیں میں نے پڑھی ہیں، خدا کہہ رہے میں نے دنیا بنائی، یہ دنیا۔ اب چلیے دوسرے جہان کی طرف، وہ کیا ہے؟ ابتدا میں عرض کیا تھا بہت سے لوگ نہیں تھے، پھر کہہ دیتا ہوں، ہم ادھر سے ادھر جاتے ہیں تو موسم دیکھتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں، ضرورتیں دیکھتے ہیں، مری جا رہے ہیں وہاں موسم کیسا، ضرورت کیا، کیسے کپڑے لے جانے، کیا کچھ۔ تو یہ جہان جی رہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے میں جانا، وہ حقیقت بھی تو پتا ہو۔ اب آئیے کہ آخرت کی حقیقت کیا ہے۔ 2 سے 3 آیات مختصر پیش کروں گا، بہت توجہ رہے گی تو بات پوری سمجھ آئے گی۔ آخرت کا اسٹارٹ کہاں سے ہے؟ آخرت کا سفر شروع کہاں سے؟ کون سا پہلا سٹاپ ہے کہ جہاں سے اب آخرت کی طرف چل پڑے؟ فرمایا اوپر دیکھنا پھر سمجھ آئے گی۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق
والتفت الساق بالساق الى ربك یومئذ المساق. فرمایا آخرت شروع ہوگی اپنے گھر سے. اپنی دکان پہ ہے، گھر پہ ہے، بستر پر ہے، گاڑی میں ہے، کہیں بھی آخرت شروع ہو جائے گی. کوئی لمبا چوڑا نظام نہیں، آخرت شروع ہو جائے گی. میری طرف دیکھو، جب سانس یہاں آ کر اٹک جائے گی. قرآن پاک، میری طرف دیکھو، یہاں آ کر سانس اٹک جائے گی اور پنڈلیاں آپس میں مل جائیں گی. یہ ٹانگیں یوں. روح جب نکلتی ہے وہ کیفیت یہی ہے. سانس یہاں پھنس گیا اور یہ ٹانگیں انسان مارنا شروع کر دیتا ہے. یہ پنڈلیاں آپس میں مل جاتی ہیں. روح نکلنی یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ پاؤں کے ناخنوں سے. کسی نے پوچھا کہ روح آخر یہاں سے کیوں نکلتی ہے، کسی اور جگہ سے کیوں نہیں؟ تو فرمایا اس لیے کہ روح نکلتے آنکھوں سے دیکھے. اب روح نکلنی یہاں سے شروع ہو، دماغ سے ہو، کسی اور جگہ سے ہو، سمجھ نہیں آئے گی. پاؤں ہر بندہ اپنے دیکھ سکتا ہے. جب نکلنی شروع ہوگی تو یوں توجہ کرے گا کیا ہونے لگا. اپنی آنکھوں سے یہ نکلی، یہ نکلی، یہ نکلی، یہ نکلی، یہ نکلی، وہ گئی. یہ حقیقت ہے. فرمایا ہم سمجھاتے ہیں آخرت کیا، یہ سفر تمہارا شروع ہوگا، سانس یہاں پر پھنس گئی، پنڈلیاں آپس میں مل گئیں. اب کیا کہتے ہیں؟ وکیل من راق، کہیں سے آواز آتی ہے بلاؤ کسی کو، کوئی دم کر دے، کوئی تعویذ دے دے، کوئی اللہ توبہ کر دے. کیوں؟ جنرل ہاسپٹل سے تو فارغ ہو کے آ گئے تھے، انہوں نے تو کارڈیالوجی والوں نے تو کہہ دیا تھا کوئی امید نہیں. وہ تو یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ اب دعا ہی ہے. تو اب ادھر ادھر سے آواز آئی بلاؤ کسی کو. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، جانے والا بھی، پاس کھڑے بھی. اب خیال آنے لگا کہ آیا جدائی کا وقت. جدائی رشتوں ہی صحیح نہیں، گھر سے بھی، دولت سے بھی، اس ساری دنیا سے بھی. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اب رب کی طرف جانے کا وقت. پھر آخرت قبر میں پہنچنا، پھر آخرت قبر میں رہنا، پھر آخرت قبر سے اٹھنا. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون. وہ جسم جو قبر میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکا تھا، رب کائنات پھر پیدا کریں گے، قبریں کھلیں گی، اٹھ کر سارے رب کی طرف دوڑیں گے. فرما ایسے دوڑیں گے کأنہم الی نصب یوفضون، جیسے ریس لگانے والے ایک نشان رکھتے ہیں کون پہلے پہنچے گا، ایسے قبروں سے اٹھ کر دوڑے. قرآن پاک. یوم نسیر الجبال وتری الارض بارزہ. یہ تم کیا چیز ہو، یہ اوپر آسمانوں کو چھونے والے پہاڑ، ہم اسے دھول بنا کر اڑا دیں گے. یہ زمین ہم سمیٹ لیں گے، یہ ساری کائنات ہماری قدرت کی ایک مٹھی میں آ جائے گی. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہاں ہم جمع کریں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں. کوئی عرب نہیں، کوئی عجب نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی نیک نہیں، کوئی بد نہیں، کوئی کسی خطے زبان کا مالک بھی ہے، یہ سارے کے سارے ہم جمع کر لیں گے. تو یہ آخرت کا سفر ہے. میرے محترم دوستو، اختصار سے عرض کیا، اب دنیا بھی سامنے، آخرت بھی سامنے. دنیا بتا دی کھیل کود ہے، بناؤ سنگار ہے، زیادہ دل نہ لگانا. یہ آخرت ہے.
رب کے حضور پیش ہونا ہے، اچھے برے کا حساب ہے، جنت دوزخ ہے اور کبھی ختم نہیں ہونا۔ تو اب سوچنا چاہیے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سوچے کہ یہ رہی دنیا، اب دنیا کی ضرورتوں کے لیے فکر مند ہیں، یہ رہی آخرت، وہاں کی ضرورتیں کیا ہیں، وہاں کا موسم کیسا ہے، وہاں کے اصول کیا ہے، قانون کیا ہے، وہاں کیسے گزرے گی۔ آج سعودیہ جاتے، دوسرے ملک جاتے، سوچتے ہیں نا، پاکستان کے اندر دوسرے شہر جاتے سوچتے ہیں موسم کیا، کھانا پینا کیسا ہے، زبان کون سی ہے، قانون کیا ہے وہاں کے۔ تو یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ رہی دنیا اور یہ رہی آخرت، دونوں بنانے والے نے بتا دی، سمجھا دی۔ اب سوچنا ہے کہ یہاں جو اکٹھا کر رہے یہ کرنسی وہاں چلے گی یا نہیں، یہاں جس کے لیے نمازیں چھوٹ رہی ہیں اس مکان کا قبر میں کوئی بینیفٹ ہے یا نہیں، جس آل اولاد کے لیے حرام حلال ایک کر دیا کہتا ہے بچوں والا، یہ آل اولاد رب کے پاس پہنچ کر کسی کام آئے گی یا نہیں۔ جو کچھ رب کو بلا کر سجدے چھوڑ کر دنیا کی لذتیں اٹھا لی، آخرت میں ان کا کوئی بینیفٹ ہے یا نہیں، یہ سوچنا ہے، ابھی سوچنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر دنیا جہان کے عقل والے قربان ہو جائے، دنیا جہان کے علم والے اس پاک پیغمبر کے پاک ارشاد تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی نے بتایا، میری امت میں تمہیں بتاتا ہوں عقل مند کون ہے۔ آج دنیا نے کیا کہا، عقل مند او سیانا او جدے کر دانے تے اندے کملے بھی سیانے، ٹھیک ہے نا، تو بس پھر دانے تے ہی رہنا۔ یہ باتیں ہم نے بنا رکھی ہے نا بھائی، یہ صرف دیہاتی باتیں نہیں، ہر بندہ وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ پیسہ پیسہ پیسہ، دانے جس کے گھر جانے اندے کملے بھی سیانے، یہی چل رہا ہے۔ نہیں، یہ غلط۔ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر ہم سب قربان اس پاک ذات پر، فرمایا سیانا یہ نہیں ہے، القیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، سیانا وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو پہچان لے، میں ہمیشہ جینے والا نہیں ہوں، میں مرنے کی چیز ہوں، میں یہاں سفر کر رہا ہوں، میں نے رب کے حضور پہنچنا، میں رب کا بندہ ہوں، اللہ کے نبی کا امتی ہوں، میں کوئی ڈھور ڈنگر نہیں ہوں۔ اپنے آپ کو پہچانے، اور پھر عمل لما بعد الموت، دنیا کے لیے بہت کچھ کر چکا اور بھی کرے، حلال سے محنت بری چیز نہیں ہے، لیکن موت کے بعد کے لیے بھی کچھ کرے۔ یہ 5 نمازیں موت کے بعد کے لیے ہیں، یہ قرآن کھولنا موت کے بعد کے لیے ہے، یہ تسبیح بیٹھ کر رب کو یاد کرنا موت کے بعد کے لیے ہے، یہ صدقہ و خیرات موت کے بعد کے لیے بھی، یہ سیانا ہے۔ تو دونوں جہان ہیں سامنے، دیکھنا یہ ہے کہ دونوں جہان بنانے والے کی نظر سے دیکھیں، دنیا اس طرح گزارے اور آخرت میں اس طرح پہنچے۔ میرے محترم دوستو، 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے، کرنسی اور پیسہ یہ چونکہ اچھی طرح سمجھ آتا ہے اس لیے اس کو درمیان میں لا رہا۔ کوئی بے وقوف پاگل بھی ہونا، اسے ٹوٹا ہوا نوٹ دو یا جعلی نوٹ دو، وہ نہیں لے لے۔ ٹھیک، ہمارے گاؤں میں ایک مانگنے والا تھا، اس کی اب چھیڑ بن گئی تھی۔ شروع میں نوٹ جب آئے تو وہ اسے لوگ دیتے تھے 5 پیسے یا ایسے، وہ لیتا رہتا تھا۔ جب نوٹ آئے تو اسے بھی سمجھ لگ گئی تھی کہ بھائی اب یہ نہیں لے، پھر وہ کہتا تھا مجھے نوٹ دے، آپ ٹرائی کر لیں، پیسہ ایسی چیز۔ تو اس لیے کرنسی کو ہی درمیان میں لاتے ہیں، کرنسی کو ہی درمیان میں لاتے ہیں۔ اب آپ کے ملک کی کرنسی ہے روپیہ، ٹھیک، یہ آپ کے پاس خربوں کی بنیاد پر ہو، آپ بیگ بھر کر لے جائے دنیا کے کسی دوسرے ملک جہاں پر وہ کرنسی چلتی نہیں، آپ ضد کریں کہ مجھے اسی 1,00,000 روپے کی کوئی چیز چاہیے،
تمہاری کرنسی سے میرا کوئی تعلق نہیں. ملے گی لاکھ روپے کی چیز، 1 روپے کی بھی نہیں ملے گی. جہاں جا رہے ہو وہاں کی کرنسی کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. وہاں کی کرنسی لینی پڑے گی، وہاں کی ضرورتیں پھر پوری ہوں گی. میرے پیارو، یہ دنیا کی ساری کرنسیاں یہی کی ہیں. آخرت کی کرنسی کچھ اور ہے. کیا ہے؟ 2 لفظ دل میں بٹھا لو، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اللہ فرماتے باقی رہنے والی چیز وہ نیک اعمال، نماز روزہ، نیک نیت، عبادت، ریاضت، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جانا، یہ وہاں کی کرنسی ہے. اسی پر امید ہے، اسی سے کچھ ملے گا. اسی پر امید ہے، اسی سے کچھ ملے گا. خیر ثوابا و خیر عملا. جو نماز پڑھی تھی یہ وہاں کی کرنسی ہے. ابھی جو جمعے کا سجدہ ہے یہ وہاں کی کرنسی ہے. آج جس نے تلاوت کی یہ وہاں کی کرنسی ہے. جمعہ ہے، درود پاک زیادہ پڑھا کرو. آج جس نے پڑھا یا جمعہ کے بعد جو پڑھے گا یہ وہاں کی کرنسی ہے. کوئی دوسری نیکی یہ وہاں کی کرنسی ہے. یہی چلے گی، اسی پر ملے گا. نماز پڑھنے والا اسے کیا ملے گا؟ فرمایا نماز پڑھنے والے سب سے پہلا انعام تجھے یہ ملے گا، دنیا میں رزق کے اندر برکت ہوگی، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، قبر جنت کا باغ بنے گی، پل صراط پر پہنچے گا، بجلی کی طرح گزرے گا، رب کے حضور پیش ہوگا تو تیری نماز کو دیکھ کر رب نے بغیر حساب تجھے جنت دے. یہ کرنسی. اب یہ وہاں کی کرنسی ہے. جمع کرتے جاؤ، جوڑتے جاؤ، کام آتی جائے گی. کریں گے نا کوشش انشاءاللہ. اللہ سمجھ دے، عمل کے